میں یہ افسر کمانڈر نے بھی کہا کہ بےگناہ انشاءاللہ کسی بھی گناہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ ملوث ہیں، جو بھی ملوث ہے، کل ہمارے اور آپ کے بھائی ہو یا بیٹا ہو، اس کو پکڑنے میں حکومت اپنا طریقہ کار جو ہے پکڑنے کا طریقہ وہ فورسز کے پاس ہے، ان کے پاس وہ شواہد بھی ہے، وہ چیزیں ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، لیکن ہم دو چیزیں نہیں کریں گے۔ آج آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ جو معلومات ہوگا، یہ تو ہے کہ یہ اس واقعے کے ساتھ ہو سکتا ہے باہر کا ہاتھ ہو سکتا ہے کسی کا کرایہ دار ہو، جو بھی ہو وہ کل بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہ ہمارے دیامر سے ضرور ہوں گے۔ جو چھٹ تیز کہتے ہیں کہ دیامر سے باہر نہیں ہے، اگر ایک آدھا ہوگا تو وہ بات کی بات ہے۔ ہم نے جو معلومات رکھیں گے وہ سیگراز میں رکھ کے ہمارے جو فورسز ہیں ان کو بتانا ہوگا، اور آج جو وعدہ ہم نے کیا کہ ان کے ساتھ نہیں دیں گے، یہ سیدھے کے دل سے نہیں دیں گے نا، ان کے ساتھ ہم حکومت کے ساتھ دیں گے۔ مہربانی جناب، اس کے علاوہ یہاں جو ہے جو باتیں ہمارے علماء نے میرے خیال میں دین دنیا سب کے باتیں کیا ہے، اور آج ہم گلگت بلتستان پورے پاکستان کو یہ پیغام، اگر کسی پروجیکٹ ڈائریکٹر کو پتا ہے کہ جی میں اس خوف کی وجہ سے وہاں کام نہیں کر سکتا، یا کسی ٹیچر کو پتا ہے کہ میں وہاں اسکول میں پڑھا نہیں سکتا، تو وہ بھی اپنی زندگی کو زیادہ عرصہ رسک پر نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے الٹیمیٹلی اس رستے کو چھوڑنا ہے۔ ہم سارے، ہمارے بچے، ہمارے لیے جو واحد رستہ ہے وہ ہے قانون کا رستہ، کہ جہاں قانون کی عملداری ہوگی وہاں ترقی بھی ہوگی، وہاں اخلاقیات بھی ہوں گی، وہاں آپ کے مستقبل کی جنریشنز کا بھی تحفظ ہوگا، اور کمزور کا بھی تحفظ ہوگا، اور کمزور آگے بڑھ سکے گا۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، جس طرح خوف کے سہولت کار ہوتے ہیں اسی طرح امن کے بھی سہولت کار ہوتے ہیں، اسی طرح بے خوفی کے بھی سہولت کار ہوتے ہیں، اور جتنا مشکل وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کو بڑے کردار کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور بڑا کردار یہی ہے کہ خوف کے سامنے ڈٹ جانا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں کوئی دیامر میں پرابلم نہیں ہے تو شہروں کو وابستہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگلا 1 منٹ سر، دہشت گردی چاہے اس روٹ کے اوپر ہو یا گلگت بلتستان کے کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہو یا گلگت کیپٹل میں ہو، سیکٹیرین مذہب کے نام پہ جو بھی دہشت گردی کرے گا وہ اتنا ہی مجرم ہے، جس نے اس بس کے اوپر حملہ کیا وہ بھی اتنا مجرم ہے۔ ایک انسان کی آپ جان لیں یا آپ پوری بس کے اندر کے لوگوں کی جان لیں، مقصد ایک ہی ہے کہ دہشت گردی۔ تو میری اس موقع سے چونکہ میں وزیر داخلہ ہوں، سب سے زیادہ ذمہ داری میری ہے چیف منسٹر صاحب کے بعد۔ جنرل صاحب، میری گزارش ہے کہ گلگت کے اندر بھی بہت سارے ایسے چھوٹے موٹے نہیں بہت بڑے قسم کے حادثات ہو چکے ہیں، اور اب بھی ہمیں ہائی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میری گزارش نہ صرف اس روٹ کے اوپر کی تحفظ کے حوالے سے ہے، بلکہ پورے گلگت بلتستان کے امن۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے جنرل صاحب گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عزت اور طاقت دی ہے، آپ گلگت بلتستان کے امن کو انشور کروائیں سر۔ سیول گورنمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ آگے رہیں، یہ عمائدین آپ کے پیچھے کھڑے۔ لوگ آپ کے اوپر الزام دیں گے، وہ ایک کہاوت ہے، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں، جو لوگ کچھ کرتے ہیں ان کے اوپر الزام بھی آتا ہے، اس پہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ آپ ہی ہیں جنہوں نے رستہ دکھانا ہے۔ تو ویسے بھی فخر ہے محب وطنی کا، یہاں پہ کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، دیامر جتنا محب وطن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج وقت ہے کہ سب نے مل کے اس قسم کے جو عزائم جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے سپورٹ کرنی ہے،
क्योंकि आवाम के सपोर्ट اور ہمارے تمام اداروں کی سربراہان نے بھی کمانڈر صاحب نے بھی سنجیدہ مسئلہ ہے اور ہر مسئلے کو سنجیدگی سے لیے بغیر چھوڑ دیں تو ناسور بڑھتا جاتا ہے. اب کوئی گنجائش آئندہ اس قسم کے حادثات کی کوئی گنجائش سرزمین دیامر میں نہ علماء اجازت دیتے ہیں نہ عمائدین دیتے ہیں. مظالم ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ مظالم؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ ظلم ہے. اس لیے ہم سارے علماء جامر کے سارے عمائدین متفق ہو کر یہ دو بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کیا ہے بالفعل سزا دیجیے ان کو بہانہ بنا کر کسی جامر کے باسی کو تنگ نہ کیا جائے. ایسے حرکت پہ پھر ہم نہایت خود ہم مجبور ہوں گے اگر مظالم کیا تو ظلم نہ کریں. جو لوگ اداروں سے اپنے پاک فوج سے اپنی حکومت سے کہ یہ کسی کے کہنے پہ یا اپنی سوچ پہ یہ بات نہ کرے کہ اس ملک کے اندر آپریشن ہو. بے گناہگار ساتھ یا ساتھ اور ہزاروں لوگ بے گناہ لوگوں کو تنگ کیا جائے, ان کو مطلب در بدر کیا جائے. آپریشن ہم نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے اس آپریشن کے اندر. کسی گناہگار یا بے گناہ کو دیکھا نہیں جاتا. تو میں گزارش کروں گا اپنے ریاستی اداروں سے, اپنے پاک آرمی سے, پاک فوج سے کہ یہ غلطی نہ کر بیٹھے. اور جو واقعہ حضور میں پیش سے پوری دیامر کو دہشت گرد کہنا, پوری دیامر کو بدنام کرنا, یہ ناکام کوشش ہے. تو میری گزارش ہوگی اپنے دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے کہ اس قسم کی حرکات نہ کریں. یہ نہ کوئی فرقواریت ہے, یہ نہ کوئی اور مذہبیت ہے, یہ ایک ذاتی قسم کا ایک لڑکا کا فعل ہوگا. اس فعل کرنے والوں کو پکڑا جائے, اس فعل کرنے والوں کو کفر کردار تک پہنچائے جائے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ان الفاظ سے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہماری تعاون علماء ہونے والی دہشت گردی کو دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں ہے. گلگت بلتستان پورے پاکستان کا مثالی امن پیش کر رہا ہے اس وقت. یہ یہاں کی فوجی قیادت, یہاں کی حکومت, یہاں کے اداروں کی بہترین پالیسی اور بہترین حکمت عملی ہے کہ انہوں نے بغیر خون خرابے کے سی پیک کو محفوظ بنایا ہوا ہے, انہوں نے باشا ڈیم کو محفوظ بنایا ہوا ہے, انہوں نے یہاں کی چائنیز سیکورٹی کو محفوظ بنایا ہوا ہے, انہوں نے کیکیج روڈ کو محفوظ بنایا ہوا ہے. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے کہ آج دنیا کی بیرونی طاقتوں کی نظر سی پیک پر نہیں ہے؟ کیا بیرونی طاقتوں کی نظر باشا ڈیم پر نہیں ہے؟ کیا بیرونی طاقتوں کی نظر اندر بعض چند جذباتی نوجوان اس حالت پہ پہنچ گئے, اس نیست پہ پہنچ گئے, مجبور ہو گئے. تو میرے گزارش ہے آج بھی وقت ہے, آج بھی ٹائم ہے, وقت ہے. اس ثانیہ کے حلول کو بہانہ بنا کر پوری جیبے کے اندر جتنے بھی ایسے لوگ ہیں سب کو صفایا کیا جائے اور معاشرے میں لا کر منظم کر کے اپنے کاروبار, اپنے گھریلو کاروبار کے لیے لگایا جائے, نہ کہ صرف دیامر ترگٹ کیا جائے. صحابہ کے دیکھ سپاہی محمد کہتے ہیں یہ جنگ لڑتے ہیں. تو یہ ہمارا گزارش ہے کہ سب سے پہلے حکومت کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک عقیدہ پر رکھے, یہ متفرق نہ کرائے. سب سے پہلے دعوت جرنیل صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب, ایک ہی اسلام تھا, سابق ختم ہو گیا, 400 سال تک ایک ہی اسلام چل رہا تھا, کوئی اور اسلام نہیں تھی. اب بناتے یہ فسادات آ گئے. تو ہم پھر تیار ہے کہ حکومت کے ساتھ. اور اس کی سب سے بڑی ثبوت جناب والا جو یہاں پر ایک بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں, جو ڈیم کے حوالے سے عوام نے جتنا قربانی دی ہے پاکستان کی خاطر, ایسے قربانی اگر ایسے ظلم عوام کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس حوالے سے اگر کسی اور ضلع میں ہوتے
تو یقیناً ایسے پروجیکٹ کامیاب ہونا نہیں دیتے، لیکن ہماری عوام نے دیامر میں تمام ظلم کو سہتے ہوئے اس پاکستان اسی علاقے میں پاکستان کے سب سے بڑے ادارے چل رہے ہیں، خصوصاً بادشاہ دیامر کے ڈیم سے حوالہ سے جو کہ مستقبل کا ایک پاکستان کی ترقی کا ایک ضامن ہے۔ بیرونی طاقتیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ چیز کامیاب ہو جائے، لیکن ایک قسم کی بزدلان ان کی یہ حرکتیں ہیں، تو ہم مجتمع ہو کر سب مل بیٹھ کر سرگوشی سے اس کا حل نکالنے کے لیے کوشش کریں گے۔ باقی جو علماء کرام نے، ہمارا عمائدین نے اور منسٹر حضرات نے گفتگو کی ہے، ان کے ساتھ ہم بالکل متفق اور وابستہ ہے۔ وآخر دعوانا